الحمدللہ رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ذرا شوق کلام الہی میں بہت جلدی کوئی طور کی طرف روانہ ہو گئے، تو راستے میں خیال آیا اوہو گھر تو جانا چاہیے تھا، اور گھر والوں کے لیے کچھ آٹے کا اور رزق کا انتظام کرنا تھا، بال بچے ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ امن والو جو علیم بذات الصدور ہے، جیسے ہی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور کوئی طور کے مشہور جگہ میں جہاں سے اللہ کی آواز سننے میں آتی تھی اور حضرت مشغول کلام الہی ہوتے تھے، فرمایا کہ اے موسیٰ یہ سامنے پتھر مارو۔ وہ مارا، دو ٹکڑے ہو گئے، کہا ایک اس ٹکڑے میں ایک چھوٹا پتھر ہے، اس کو مارو، اس کو توڑا، اس کو توڑا، اس کو توڑا۔ دیکھا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اور زندہ ہے، اور اس کے منہ میں ہری گھاس ہے اور اوپر شبنم کا قطرہ ہے، یہ کھانا اور یہ پینا، ٹھنڈی بوتل ساتھ۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، آپ نے کہا وہ موسیٰ قریب ہو، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا، وہ چھوٹی سی کیڑی کہہ رہی ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی ہے اللہ کے لیے جو مجھے جانتا ہے اور میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، وقت پر روزی پہنچاتا ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ اس خیال پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، تفسیر روح المعانی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے ذیل میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور 17واں حملہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن نقصان بہت زیادہ اسلامی فوج کا ہو گیا تھا، اور واپس جا کر کے حکیم سنائی اور بڑے بڑے اکابر علماء و حکماء و فقہاء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ فتویٰ دے دو کہ میں قتل عام کروں، بس جو بھی غیر مسلم ہے ہندوستان میں سب کو مار ڈالوں۔ یہ لوگ تو بات سمجھتے ہی نہیں، علماء تو اپنے مسئلے پہ قائم ہوں گے، بادشاہ کچھ بھی کہے۔ حکیم سنائی سے کہا وقت ہو گیا مغرب پڑھاؤ۔ حکیم سنائی مغرب کی نماز کے لیے آگے ہوا اور پڑھنے لگا الحمدللہ رب المسلمین۔ بادشاہ نے آواز دی کہ رب العالمین۔ نماز کے بعد کہا سمجھ گئے کہ ہاں بس معافی چاہتا ہوں۔ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ کائنات کا، مخلوقات کا، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے وہ اللہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر کو چوئنٹی نے کاٹا تو حضرت نے سمجھا کہ یہ تو بڑی ضرر رساں چیز ہے، اور بعض اوقات چوئنٹی کاٹ کے بخار بھی ہو جاتا ہے، تو حضرت صاحب نے اس کا جو وہ گھونسلہ تھا جہاں پر بہت ساری چوئنٹی ہوتی ہے، پشتو میں ہم کہتے ہیں میگتون، اس میگتون کو آگ لگائی۔ حق تعالیٰ نے کہا قرصت نملۃ واہلکت امۃ فیہا من تسبح اللہ، بخاری۔ آپ کو تو ایک چوئنٹی نے کاٹا اور آپ نے ساری امت کو غرق کیا، اس میں تو تسبیح کرنے والے بھی تھے۔ شارحین نے کہا 200 سال تک وہ پیغمبر اس واقعہ پر رو رہے تھے۔ رب العالمین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو سب کا پورا خیال رکھتا ہے، روزی پہنچاتا ہے۔ بخاری شریف ہی میں ہے کہ خاتون نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو چھوڑتی تھی کہ اپنے لیے خوراک تلاش کرے اور نہ وہ دیتی تھی، حتی ہلکت جوان وعطشان، بھوکی پیاسی مر گئی، عذبت بہا فی النار، اس زمانے کے نبی کو کہا گیا کہ یہ ظلم کرنے والی عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی بخاری اور مسلم اور دیگر معتبرات میں کہ ایک مومسہ گناہگار عورت جس نے ایک کتے کو دیکھا کہ کنویں کے کنارے تر زمین کو چاٹ رہا ہے، تو اس عورت نے سمجھا کہ اس کو شدید پیاس ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے اس سے رسی بنائی
اور بوٹ کو جوتے کو اتار کے اس سے بوقا بنایا، ڈول بنایا، اور آہستہ آہستہ پانی نکالتی رہی اور کنارے پہ ڈالتی رہی، وہ خود تو پیتا رہا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس عورت کی بخشش کے لیے یہ سبب ہو۔ حضرت اقدس حضرت شاہ صاحب سے محبت کا ایک جلوہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ محمد انور شاہ کی پیدائش سے 15 دن پہلے میں نے خواب میں حضرت اقدس سید علی حجویری، جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، معین الدین چشتی، خواجہ خواجگاں فرید گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، اور اسعد السادات اور روح الارواح اور اسقط السلاسل الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، 22,000 اولیاء مواجہ شریف میں بیٹھے ہوئے، اور یہ عاجز فقیر وہاں پیش ہوا، اور خواجہ نظام الدین سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ۔ حضرت نے میرا تعارف کیا۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے سر مبارک پر تاج ہے، اور جب بات چیت کرتے اکڑنگ 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 گھگی کی باقاعدہ، اور داتا گنج بخش ایسے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ٹانگیں پھیلائے، اور دھوتی پہنے ہوئے جیسے پنجابی پہنتے ہیں، جیسے وہ پختون ہے، غزنی کا ہے، حجویر غزنی سے پہلے ہے۔ وہ ایک ہے جو لیٹا ہوا ہے، سب کے بڑے ہیں نا، وہ 400 میں ہے، پیرانی پیر 600 میں ہے، معین الدین 600 میں ہے، فرید گنج شکر اور ان کا خلیفہ نظام الدین 700 میں ہے، 7ویں صدی میں۔ اور معین الدین چشتی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، وہ دیکھتے نہیں تھے لوگ، آنکھیں بند رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دعا بھی ان بزرگوں نے فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد انور شاہ 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ان بزرگوں میں سے کوئی نام، میں نے کہا ان بزرگوں تک پہنچانے والے ہی مولانا انور شاہ صاحب ہیں، اور ان کا تعلق اور محبت ہے، اس لیے اصل محور وہی ہے۔ میں نے خواب میں حضرت اقدس سید علی حجویری، جن کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، معین الدین چشتی، خواجہ خواجگاں فرید گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، اور اسعد السادات اور روح الارواح اور اسقط السلاسل الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، 22,000 اولیاء مواجہ شریف میں بیٹھے ہوئے، اور یہ عاجز فقیر وہاں پیش ہوا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔